نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا شفيع المذنبين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک معروف شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری کا ایک ویڈیو کلپ جو کہ تقریباً 2 گھنٹوں پر مشتمل ہے، اس کا لنک مجھے بھیجا گیا کہ اس کو آپ سنیے۔ میں نے اس کو سنا تو اس میں شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری اپنی گفتگو میں جو کہ 2 گھنٹے 2 منٹ پر مشتمل ہے، اس میں شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذوات پر زبان چلاتے ہوئے نہ صرف انہیں خبیث اور منافق کہہ رہا تھا، بلکہ یہ شخص شیخین کو کافر بھی ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقامہ فرمایا ہے اور صحیح احادیث سے، فریقین کے احادیث سے ثابت ہے کہ جماعت عمریہ کے 2 خلیفہ پہلا نمبر اور خلیفہ دوسرا نمبر ابو بکر عمر، جن کو وہ لوگ شیخین بولتے ہیں، یہ دونوں قرآن مجید کے روح سے اور آیات بینات کی روح سے خبثاء میں شامل ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس کی گفتگو میں سے صرف چند باتیں، پورے کلپ کا جواب دینا مقصود نہیں، صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو دانا لوگ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پوری دیگ کھانا ضروری نہیں ہوتا، بس 2-4 لقمے لگا لیں تو اس کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کی 2-4 باتیں ہی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی سے اس کے دلائل کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ایک بات پہلے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو مسلمہ عقائد ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی خبر واحد جتنی ہی مضبوط ترین کتاب میں خواہ کتنی ہی مضبوط ترین سند کے ساتھ آ جائے، اس کو مسلمہ عقائد کے خلاف قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، اہل سنت کے ہاں ہمارے مدارس میں جو اصول پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں سب سے پہلا جو اصول پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے، شاشی سے لے کر مسلم الثبوت تک آپ دیکھ لیں کتابیں اٹھا کر، پہلا اصول ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے خاص پر ہر حال میں عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے یا پھر خبر واحد آ جائے مقابلے پر، تو دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کریں گے اس طریقے پر کہ کتاب اللہ کے خاص میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ آئے۔ اگر تطبیق ممکن ہو تو فابیہا، وگرنہ اس قیاس کو اور اس خبر واحد کو حدیث صحیح ہے وہ اس کو ترک کر دیا جائے گا، کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ مقدمہ کے طور پر یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی کریم علیہ السلام کے مقدس
صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے پہلے یہ بیان فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ حضور کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ درجے اور مرتبے میں تو برابر نہیں ہے، بعد والوں سے پہلے والوں کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بعد والوں کو معمولی نہ سمجھنا، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے، اور بھی قرآن حکیم کی بہت ساری آیات اس پر پڑھی جا سکتی ہیں، بس ایک اور آیت سن لیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا، ان کو وہاں دیر لگی۔ پیچھے یہ بات جب مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آؤ صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی نہیں تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور نے سارے صحابہ سے بیعت لی، جو نہیں تھے حضرت عثمان ان کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ تو اس موقع پر اللہ کریم نے قرآن اتارا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، ان بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ آگے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ کوئی یہ نہ بعد میں عذر بنا سکے کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کے دلوں میں کفر تھا، منافقت تھی، یہ تھا وہ تھا، وہ تو دکھاوے کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم دلوں کے عالم ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ تو جو ذات عالم الغیبی والشہادہ ہے، جو ذات علیم بذات الصدور ہے، اسی ذات کا ارشاد ہے فعلم ما فی قلوبکم، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے اعلان فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے دلوں کا حال ذکر فرما کر اپنی رضا کا مجدہ ان کو سنایا ہے۔ تو بے شک اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ اور دیگر صحابہ بیعت میں شامل تھے۔ حضرت عثمان جب آئے تو حضور نے فرمایا بیعت کرو، تو انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی، حضرت عمر نے بیعت کی اللہ ان سے راضی، حضرت عثمان غنی نے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی، حضرت علی نے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی۔ یہ قرآن حکیم کے نص قطعی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اب قرآن کی ان نصوص قطعیہ کے مقابلے میں
اگر کوئی بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، اللہ ان سے ناراض ہوا، اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، یا پھر وہ کافر ہوئے ہیں، تو اس کو اس کے مقابلے میں اسی طرح کی نص پیش کرنی ہوگی جس طرح کی نص ہم نے پیش کی ہے، وگرنہ اس قرآنی نص کے مقابلے میں آنے والی جتنے بھی خبر احاد ہیں یا قیاس ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ان سب کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں، خواہ کتنی ہی اونچی کتاب میں وہ آ جائیں، خواہ کتنی ہی اعلیٰ درجے کی سند ہو، قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ اصول صرف ہمارے ہاں نہیں، شیعہ کی کتب کے اندر بھی یہ اصول پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دلائل کی طرف۔ اور آگے والی نسلوں نے بھی انہی مسلمانوں سے قرآن لینا ہے، اسلام لینا ہے، اور ان کا اثر تو ہوگا، کیونکہ یہ صحابہ ہیں، ان کا اثر تو ہوگا آنے والے مسلمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ حالت یہ ہے، یہ سب مکسڈ ہیں، پتہ نہیں چلتا عام شخص کو کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، کیونکہ منافق بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ اپنا نفاق اپنے دل میں چھپاتا ہے، وہ ظاہر تو نہیں کرتا۔ تو عزیزو، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ پہ احسان کروں گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو اس بندے نے سب سے پہلے ان کو معاذ اللہ خبیث اور کافر ثابت کرنے کے لیے چوتھے پارے سے ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اللہ تعالیٰ ہرگز مومنوں کو اس حال پہ نہیں چھوڑے گا، عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، جس پر تم اب ہو۔ اس وقت کیا حال تھا کہ مومن اور منافق ملے ہوئے تھے، مومنوں کی صفوں میں منافق گھسے ہوئے تھے، پہچان نہیں ہوتی تھی بعض اوقات کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، کیونکہ لبادہ مومنوں والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس حال پر اب ہونا اس حال پہ سدا نہیں رہو گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا۔ خبیث اور طیب اللہ اکٹھے نہیں رہنے دے گا، یہ قرآن کی نص ہے، نص۔ خبیث الگ کرے گا اللہ اور طیب الگ کرے گا، دونوں جو اب اکٹھے ہیں تو بعد میں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ تو اس کو جو پڑھ کر جو تو کہہ رہے کہ معاذ اللہ وہ خبیث تھے، اوے جھوٹے آدمی، اوے مکار آدمی، کیوں تو جہنم کا ٹھیکیدار بن رہا ہے؟ ذرا ہوش تو کرنا، سمجھنے کی کوشش کر۔ اللہ کا وعدہ ہے جیسے اب اکٹھے ہونا ایسے اللہ نہیں رہنے دے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تمیز کر دے گا خبیث میں اور طیب میں، خبیث الگ کر دے گا، طیب الگ کر دے گا۔ اب بتاؤ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی طیب ہے، طاہر ہے؟ نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر معاذ اللہ خبیث تھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا۔ پوری تاریخ اسلام میں بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو نکالا ہو، کبھی حضرت عمر فاروق کو الگ کیا ہو، نکالا ہو؟ ان کو تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ساری زندگی اپنے قریب رکھا ہے، دور تو کیا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، حبیب آپ کافروں پر سختی فرمائیں، منافقوں پر سختی فرمائیں، ان کے خلاف جہاد فرمائیں۔ تو منافقوں سے سختی کا حکم تھا، حضور نے ان پر سختی نہیں کی، تو پتہ چلا یہ منافق نہیں۔ خبیثوں کو الگ کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اللہ نے ابو بکر اور عمر کو مصطفیٰ سے الگ نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اگر شامل ہیں منافقوں میں اور جڑے ہوئے ہیں تا حیات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، تو پھر تو معاذ اللہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا،
پورا نہیں کر سکا، حالانکہ وعدہ تھا اللہ کا۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیثوں کو اللہ نے الگ کیا ہے، پاکوں کو الگ کیا ہے۔ خبیثوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے پرے فرما دیا ہے، اور پاکوں کو، طیبوں کو سرکار نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اور جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اپنے سینے سے لگایا ہے کہ وہ آج بھی مزار میں حضور کے ساتھ ہیں، اور قیامت والے دن بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ مزار سے باہر اٹھیں گے، باہر اٹھ کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ جو تو نے پہلی آیت کریمہ پڑھ کر مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کر دی ہے۔ البحر الزخار المعروف مسند بزار میں سے جلد 10 اور صفحہ نمبر 318 سے حدیث نمبر 4443 پیش کی ہے، اور اس سے اس نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر میں فرار کیا تھا، آپ بھاگ گئے تھے، تو کہتا ہے کہ جنگ سے بھاگنا یہ بیعت کو توڑنا ہے جو حضور کے ہاتھ پر کی گئی تھی، لہذا وہ بیعت ٹوٹ گئی کیونکہ یہ جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ حدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، شجر رضوان میں کوئی لڑائی، وہ اب وہاں پہ زرہ پہن رہا ہے، میں وہ گھوڑا لے کے آؤ، میں نے جنگ پہ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے خیبر میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا اصل لڑائی میں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، میں مختلف اسانید کے ساتھ اور سب صحیح اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، ایک سند کے ساتھ نہیں، کئی اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، اور صحابہ کرام کی شہادتیں دکھاؤں گا کہ یہ شخص بھاگ چکا تھا، وہاں سے فرار کیا تھا، اس نے اپنی بیعت توڑ دیا تھا اس نے۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف امامہم ابو بکر احمد ابن عمرو العتکی البزار، جلد نمبر 10، چاپ مدینہ العلوم والحکم، مدینہ المنورہ، سنت 2003 میں مدینہ میں چھپا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزوں۔ صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 4443۔ محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں ابو المساور فضل ابن مساور سے، وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن ابی جمیلہ سے، وہ روایت کرتے ہیں میمون ابن ابی عبداللہ سے۔ تو اللہ یاری صاحب نے یہاں پر جو دھوکہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مسند بزار جلد 10 صفحہ نمبر 318 پر آ جائیے، اس کی سند دیکھیں۔ حدثنا محمد بن المثنى، یہاں سے آپ اس کی اگر سند پڑھنا شروع کریں تو جب آتے ہیں نا آگے، تو آگے کی راوی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے میمون ابو عبداللہ، اس سند میں یہ راوی ہے میمون ابو عبداللہ۔ یہ اللہ یاری نے جس کتاب کو اپنی سکرین پر دکھایا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ صفحہ اس نے آدھا دکھایا ہے، حدیث نمبر 4443۔ صفحہ پورا دکھاتا نا، نیچے والا جو حاشیہ ہے اس کا، وہ بھی اگر پیش کرتا تو اس کا جو جھوٹ تھا وہیں کا وہیں پکڑا جاتا۔ یہ میں آپ کے سامنے سکرین پر وہ پورا صفحہ لگا دیتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ مسند بزار جلد 10 ہے، صفحہ 318 ہے، اس کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ میمون ابو عبداللہ البصری ابن سمرہ کا غلام یہ ضعیف ہے، ضعیف ان کے الفاظ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اسی کتاب البحر الزخار کے صفحہ نمبر 319 جلد نمبر 10 پر لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں کہتے ہیں کہ وذکر الحیثمی، امام حیثمی نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو امام احمد اور صاحب بزار نے بھی نقل کیا ہے، وفیہ میمون، اور اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے میمون ابو عبداللہ، اسے ابن حبان نے ثقہ کہا، وضعفہ جماعۃ، اور محدثین کی ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ جب محدثین کی ایک جماعت اس کو ضعیف کہہ رہی ہے اور اسی کے حاشیے پر یہ لکھا پڑا موجود ہے، تو بددیانت آدمی
تجھے شرم نہ آئی؟ ضعیف روایت کا سہارا لے کر تو اللہ کے قرآن کو چیلنج کرنے چلا ہے۔ اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے اور تیرے اندر کوئی شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہے اور تو یہ سمجھتا ہے واقعی کہ تو دین کا کام کر رہا ہے اور تو جو ہے علمی اور تحقیقی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو بددیانت آدمی، تو نے اوپر والا صفحہ تو پڑھا، روایت تو پڑھی، روایت کے نیچے جو اس روایت پر جرح کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ راوی ہے تو یہ شدید ضعیف ہے، جو ضعیف قسم کی روایتیں لے کر کیا آپ اللہ کے قرآن کو چیلنج کر سکتے ہو؟ کیا آپ کی ضعیف روایتیں جو ہیں یہ قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ لے جاؤ اٹھا کر یہ گندے انڈے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ضعیف روایتیں لے کر اور دعویٰ شروع میں کیا کر رہا ہے؟ احادیث صحیحہ، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ معاذ اللہ وہ خبثاء میں شامل ہے، جہنمی ہیں، کافر ہیں۔ لاکھ لعنت تیرے جھوٹ کے اوپر۔